بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیوگی کے بعد عام حالات زندگی خلفائے راشدین کے عہد میں بالکل مختصراً بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں عہد صدیقی کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پدر بزرگوار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر متمکن تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور بیعت خلافت صدیقی کی تکمیل کے بعد ازواج مطہرات نے چاہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر حضرت ابو بکر کی خدمت میں بھیجیں اور وراثت کا مطالبہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یاد دلایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، میرا کوئی وارث نہ ہوگا، میرے تمام متروکات صدقہ ہوں گے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئیں۔ اصل یہ ہے کہ شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں اپنے پاس کیا رکھا تھا جو وفات کے بعد تقسیم ہوتا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے درہم و دینار، جانور اور مویشی، لونڈی اور غلام ترکہ میں کچھ بھی نہ چھوڑا تھا۔ البتہ ولایت عامہ کے طریقوں سے مختلف اغراض و مقاصد کے لیے چند باغ آپ کے قبضہ میں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں جس طرح اور جن مصارف میں ان کی آمدنی صرف فرماتے تھے، وہ خلافت راشدہ میں بعینہ اسی حیثیت سے اور اسی طرح قائم رہے۔ آپ اپنی زندگی میں بیویوں کے سالانہ مصارف اسی جائیداد سے ادا فرماتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے بھی اپنے زمانہ میں ان مصارف کو اسی طرح برقرار رکھا۔ حضرت عائشہ کی اس فیاضی کی جو ترکہ کے باب میں انہوں نے کی ہے، اس وقت اور قدر بڑھ جاتی ہے جب یہ معلوم ہو کہ جس دن وہ بیوہ ہوئیں اسی شام کو گھر میں برکت تھی۔ عہد صدیقی صرف 2 برس قائم رہا۔ 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال کیا۔ نزاع کے وقت صاحبزادی خدمت میں حاضر تھیں۔ باپ نے کچھ جائیداد بیٹی کو دے دی تھی۔ اب دوسری اولاد کا سامان بھی ضروری تھا۔ فرمایا، جانے پدر، کیا تم وہ جائیداد اپنے بھائیوں کو دے دو گی؟ آپ نے عرض کی، جی۔ پھر دریافت کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ آپ نے عرض کی، 3 سفید کپڑے۔ آپ نے پوچھا، کس دن وفات پائی؟ تو آپ نے کہا، 2 شنبہ کے روز۔ پھر دریافت کیا، آج کون سا روز ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ 2 شنبہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تو آج شب کو میرا بھی چل چلاؤ ہے۔ پھر اپنی چادر دیکھی، اس میں زعفران کے دھبے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی کپڑے کو دھو کر اس کے اوپر دو، اور کپڑے بڑھا کر مجھ کو کفن دیا جائے۔ آپ نے عرض کی، یہ کپڑا پرانا ہے۔ ارشاد ہوا کہ مردوں سے زیادہ زندوں کو نئے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ اسی دن 6 شنبہ کی رات کو وفات پائی، اور حضرت عائشہ کے حجرہ ہی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ادباً آپ کے مزار مبارک سے کسی قدر پیچھے ہٹا کر دفن کیے گئے، اور اب یہ حجرہ نبوت کے چاند کے ساتھ ایک خلافت کے چاند کا بھی غروب تھا۔ حضرت عائشہ کو بیوگی کے ساتھ اس کم عمری میں 2 ہی برس کے اندر یتیمی کا داغ بھی اٹھانا پڑا۔ اور اب مختصراً عہد فاروقی کا ذکر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد مبارک نظم و نسق کے لحاظ سے ممتاز تھا۔ انہوں نے تمام مسلمانوں کے نقد وظیفے مقرر کر دیے تھے۔ قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں روایتیں لکھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تمام ازواج مطہرات کو 12 ہزار سالانہ دیا جاتا تھا۔ دوسری روایت، جس کو حاکم نے صحت میں بخاری و مسلم کے ہم رتبہ قرار دیا ہے، یہ ہے کہ دیگر ازواج کے لیے 10 ہزار اور حضرت عائشہ کا 12 ہزار سالانہ وظیفہ تھا۔ اس ترجیح کا سبب خود حضرت عمر نے بیان فرما دیا تھا کہ میں ان کو 2000 اس لیے زیادہ دیتا ہوں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھیں۔ ازواج مطہرات کی تعداد کے مطابق حضرت عمر نے 9 پیالے تیار کرائے تھے۔ جب کوئی چیز آتی، ایک ایک پیالہ میں کر کے ایک ایک کی خدمت میں بھیجتے۔ تحفوں کی تقسیم میں یہاں تک خیال رکھتے کہ اگر کوئی جانور ذبح ہوتا تو بقول حضرت عائشہ کے سری اور پایہ تک ان کے پاس بھیج دیتے تھے۔
عراق کی فتوحات میں موتیوں کی ایک ڈبیا ہاتھ آئی تھی، مال غنیمت کے ساتھ وہ بھی بارگاہ خلافت میں بھیجی گئی۔ سب کو موتیوں کی تقسیم مشکل تھی۔ حضرت عمر نے کہا، آپ لوگ اجازت دیں تو میں ام المومنین عائشہ کو بھیج دوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ محبوب تھیں۔ سب نے بخوشی اجازت دی، چنانچہ وہ ڈبیا حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیج دی گئی۔ کھول کر دیکھا اور فرمایا، ابن خطاب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، خدایا مجھے آئندہ ان کے عطیوں کے لیے زندہ نہ رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا تھی کہ وہ بھی حضرت عائشہ کے حجرہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نیچے دفن ہوں، لیکن کہہ اس لیے نہیں سکتے تھے کہ گو شرعاً مردوں سے زیر خاک پردہ نہیں۔ تاہم ادباً دفن کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو غیر محرم ہی سمجھتے تھے۔ نزا کے وقت اس خلش سے بے تاب تھے۔ آخر اپنے صاحبزادے کو بھیجا کہ ام المومنین کو میری طرف سے سلام کہو اور عرض کرو کہ عمر کی تمنا ہے کہ وہ اپنے رفیقوں کے پہلو میں دفن ہو۔ آپ نے فرمایا، اگرچہ وہ جگہ میں نے خود اپنے لیے رکھی تھی، مگر عمر کے لیے خوشی سے یہ ایثار گوارا کرتی ہوں۔ اس اجازت کے بعد بھی حضرت عمر نے وصیت کی کہ میرا جنازہ آستانہ تک لے جا کر پھر اذن طلب کرنا، اگر ام المومنین اجازت دیں تو اندر دفن کر دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور حضرت عائشہ نے دوبارہ اجازت دی اور جنازہ اندر لے جا کر دفن کیا گیا، اور آخر اسی حجرہ اقدس میں خلافت کا دوسرا چاند بھی نگاہوں سے پنہا ہوا۔ اور اب مختصراً ذکر کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد کا۔ حضرت عثمان کی خلافت کی مدت 12 برس ہے۔ خلافت کا نصف زمانہ سکون اور اطمینان کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد لوگوں کو ان سے مختلف شکایتیں پیدا ہوئیں۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو خلافت کا جامہ پہنائے تو اس کو اپنی خوشی سے نہ اتارنا۔ حضرت عائشہ کو عام مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل تھی اور فرمان الہی کی روح سے تمام مسلمانوں کی ماں تھیں، اس لیے حجاز، شام، عراق اور مصر میں ہر جگہ ماں لوگ آ کر آپ کے پاس اپنی شکایتیں بیان کرتے تھے اور آپ تسلی دیتی تھیں۔ خلافت صدیقی و فاروقی اور عہد عثمانی کے ابتدائی زمانہ تک بڑے بڑے صحابہ اور ارباب مشورہ زندہ تھے۔ مہمات امور میں ان سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ مناصب جلیلہ پر اپنی اپنی استعداد اور استحقاق کے مطابق وہی ممتاز تھے۔ شیخین نے ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کیا تھا کہ کسی طرف پلہ جھکنے نہیں پاتا تھا، اس لیے تمام ملک میں امن و امان قائم تھا اور اکابر صحابہ میں سے کسی کو ادعا کا موقع حاصل نہ تھا۔ نوجوانوں میں جو لوگ بلند حوصلہ تھے، مثلاً حضرت عبداللہ ابن زبیر، محمد بن ابی بکر، مروان بن حکم، محمد بن ابی حذیفہ، سعد بن العاص رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ ان سے دبتے تھے اور خلافت و امارت کو اپنے سے بدرجہ بلند جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کے نواسے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھتیجے، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے۔ یہ اپنے آپ کو خلافت کا سب سے زیادہ مستحق سمجھتے تھے اور اس کے بعد وراثتاً خلافت کو اپنا حق جانتے تھے۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کے چھوٹے صاحبزادے اور حضرت عائشہ کے بے ماں بھائی تھے۔ ان کے ماں حضرت ابو بکر کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئی تھیں، اس لیے حضرت علی ہی کی آغوش میں انہوں نے تربیت پائی تھی اور حضرت علی بھی ان کو بیٹوں کی طرح چاہتے تھے۔ محمد بن ابی حذیفہ حضرت عثمان کے آغوش پروردہ تھے۔ حد بلوغ کو پہنچے تو کسی بڑے عہدے کے طالب ہوئے۔ حضرت عثمان نے ان کو مناسب نہیں سمجھا، یہ ناراض ہو کر مصر چلے گئے۔ مروان اور سعید بن عاص دونوں اموی تھے اور نوجوان و کم عمر تھے۔ اکابر مہاجرین کی وفات کے بعد ان کے فرزند و اخلاف قدیم استحقاق کے مطابق حقوق و مناسب کے مطالبہ میں سب سے پیش تھے۔ حضرت عثمان اموی تھے اور ان کو اپنے خاندان ہی کے لوگوں پر بھروسہ ہوتا ہوگا۔ اس بنا پر بنو امیہ کے نوجوان انتخاب میں سب سے آگے ہوتے تھے،
چنانچہ یہی مروان اور سعید بن عاص بڑے بڑے منصبوں پر ممتاز ہوئے۔ اس سے قریش کے دوسرے بلند حوصلہ نوجوانوں کو ناگزیر طور پر اشتعال پیدا ہوا۔ چنانچہ اسی لیے محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ نے حضرت عثمان کے خلاف شورش میں سب سے زیادہ حصہ لیا۔ اس کے علاوہ ان نوجوانوں میں کبار صحابہ کی طرح عدل و انصاف، صدق و امانت اور زہد و تقوی کا جوہر نہ تھا۔ اس لیے عام رعایا اور سپاہیوں میں جنہوں نے پہلے بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تھیں، ان کی امارت اور سرداری سے برہمی اور ناگواری پیدا ہوئی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ عرب ہمیشہ سے اجمیانہ غلامی کو شرافت کے دامن کا داغ سمجھتے تھے۔ انہوں نے آزاد آب و ہوا میں پرورش پائی تھی۔ اسلام نے آ کر ان کے اس فتنہ کو اور تیز کر کے عرب کے سارے قبیلوں کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اکابر صحابہ جو اسلام کی تعلیم و تربیت کے اصلی پیکر تھے، اس نقطہ کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے تھے۔ ان کے بعد کے نوجوان افسروں اور عہدیداروں نے اس سبق کو بھلا دیا۔ وہ اعلانیہ اپنی مجلسوں اور درباروں میں اپنی خود مختاری اور خاندانی شرافت کا اظہار کرنے لگے۔ دوسرے عرب قبائل کے لیے یہ تحکم سخت ناگوار ہوا۔ ان کو دعویٰ تھا کہ عہد نبوی کے بعد ایران، شام، مصر اور افریقہ کی فتوحات ان کی تلواروں کی بدولت حاصل ہوئے ہیں، اس لیے ان کو بھی برابر کا حق ملنا چاہیے۔ نو مسلم عجم نہ صرف بنو امیہ اور قریش بلکہ قوم عرب کی حکومت سے فطرتاً نالاں تھے، اس لیے وہ اس قسم کے ہر فتنہ میں شریک ہونا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ عرب و عجم کے نقطہ اتصال پر کوفہ آباد تھا۔ فتنہ کا آغاز اسی شہر سے ہوا۔ یہ عرب قبائل کی سب سے بڑی چھاؤنی تھی۔ سعید بن العاص کوفہ کا والی تھا۔ رات کو اس کے دربار میں شہر کے اکثر قبیلوں کے سرداروں کا مجمع رہتا تھا، اور عموماً عرب کے واقعات جنگ اور عرب قبائل کے خاندانی حسب و نسب کے تذکرے رہتے تھے۔ یہ وہ موضوع تھا جس میں ہر قبیلہ دوسرے سے اپنے کو کم درجہ نہیں سمجھتا تھا۔ مناظرہ کا خاتمہ اکثر جنگ و جدال اور سخت کلامی پر ہوتا تھا۔ اس موقع پر سعید کی زبان سے اپنی قریشیت کا فخارانہ اظہار آگ میں تیل کا کام دیتا تھا۔ اس کے اس طرز عمل سے قبائل کے سرداروں کو شکایتیں پیدا ہوئیں اور اس نے ایک فتنہ کی صورت اختیار کر لی۔ اسی زمانہ میں ابن سبا نامی ایک یہودی مسلمان ہو گیا تھا۔ یہودیوں کا یہ دستور رہا ہے کہ جب وہ دشمن سے دشمن بن کر انتقام نہیں لے سکتے پر اس کے مخلص دوست بن جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ مخفی سازشوں سے اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ یہی یہود جب زور و قوت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو بے اثر نہ کر سکے تو ان میں سے پولس نامی ایک یہودی نے عیسائی بن کر ان کی تعلیم کے اصل جوہر کو فنا کر دیا۔ ابن سبا نے لوگوں میں یہ پھیلانا شروع کیا کہ حضرت علی دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستحق جانشین ہیں اور وصی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں خلافت کی وصیت کر دی تھی، اور اپنی یہودیت کے زمانہ میں بھی حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق یہی عقیدہ رکھتا تھا۔ اس نے اپنی اس بدعت کی تبلیغ کے لیے پوری کوشش کی اور جگہ جگہ جا کر اس سیاسی شورش کو بہانہ بنا کر اپنی سازش کے جال کو اس نے ہر جگہ پھیلا دیا۔ اس نے سارے ملک کا دورہ کیا۔ کوفہ، بصرہ اور مصر جہاں بڑی بڑی فوجی چھاؤنیاں تھیں، انقلاب پسند کچھ نہ کچھ موجود تھے۔ اس نے مصر کو ان انقلاب پسندوں کا مرکز بنا کر ان تمام متفرق اشخاص کو ایک رشتہ میں منسلک کر دیا۔ اہل تاریخ نے ان کا نام سبائیہ رکھا ہے۔ حضرت عثمان کے عہد میں جزائر روم اور افریقہ میں لڑائیاں ہو رہی تھیں، اس لیے فوج کا زیادہ حصہ ادھر ہی رہتا تھا۔ جنگ کی شرکت کے بہانہ سے محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ سپاہیوں سے آزادانہ ملتے تھے اور ان میں اشتعال پیدا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مصر اس بغاوت کا مرکز بن گیا۔ اس زمانہ میں عبداللہ بن ابی سرح مصر کے گورنر تھے۔ محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ وغیرہ نے عبداللہ بن ابی سرح اور حضرت عثمان کے خلاف اعلانیہ تحریک شروع کر دی اور مصر میں جدید پولیٹیکل فرقہ کے لیڈر بن گئے۔ اتفاق سے یہ حج کا زمانہ تھا۔
باہمی قرارداد کے مطابق کوفہ، بصرہ اور مصر سے 1000 کی جمعیت نے حج کے بہانہ سے حجاز کا رخ کیا اور مدینہ کے قریب آ کر سب نے خیمے ڈالے۔ حضرت علی اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ نے ان کو سمجھا بجھا کر واپس کیا۔ یہ تھوڑی دور جا کر پھر لوٹ آئے اور مصر کے گورنر کے نام کا ایک خط پیش کیا جس میں لکھا تھا کہ مصری باغیوں کے سرغناؤں کو ان کے مصر پہنچنے کے ساتھ فوراً قتل کر دو یا قید کر دو۔ ان کا خیال تھا کہ یہ خط مروان کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اس لیے سب نے مل کر حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور 2 شرطیں پیش کیں، مروان کو حوالہ کر دیجئے یا خلافت سے دستبردار ہو جائیے۔ حضرت عثمان نے دونوں شرطیں نامنظور کیں۔ حضرت عائشہ نے محمد بن ابی بکر یعنی اپنے بھائی کو بلا کر سمجھایا کہ تم اس ضد سے باز آ جاؤ، لیکن وہ کسی طرح نہ مانے۔ سال کے دستور کے مطابق حضرت عائشہ اسی اثناء میں حج کے ارادے سے مکہ معظمہ چلی گئیں۔ محمد بن ابی بکر کو بھی ساتھ لے جانا چاہا مگر وہ آمادہ نہ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان 2-3 ہفتہ تک محاصرہ میں رہے اور بالآخر باغیوں کے ہاتھ سے انہوں نے شہادت پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب خلافت کے لیے 4 بزرگوں پر نظر پڑ سکتی تھی: حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت سعد گوشہ نشین ہو گئے۔ اہل بصرہ حضرت طلحہ کے طرفدار تھے اور اہل مصر حضرت زبیر کے حامی تھے، لیکن اہل مصر اور انقلاب پسندوں کی کثیر تعداد حضرت علی کے طرفداروں میں تھی، جن میں زیادہ پیش اشتر نخعی، حضرت عمار بن یاسر اور محمد بن ابی بکر تھے۔ طرفدار لوگ خلیفہ ثانی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کو پیش کرتے تھے۔ بنو امیہ خلیفہ ثانی کے بیٹے آبان کا نام لے رہے تھے۔ خلیفہ اول کے بڑے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا نام بھی لیا جا رہا تھا۔ 3 دن کے بعد انہی انقلاب پسندوں کے اصرار اور چند کو چھوڑ کر عام اہل مدینہ کے قبول بیعت سے حضرت علی نے مسند خلافت پر قدم رکھا۔ ادھر حجاز میں یہ اختلاف درپیش تھے، ادھر شام میں امیر معاویہ استقلال اور آزادی کا خواب دیکھ رہے تھے، اور مصر میں محمد بن ابی حذیفہ نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ پیغمبر کے جانشین اور مسلمانوں کے امام کا حرم نبوی کے اندر ماہ حرام میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ایسا حادثہ عظیم تھا کہ لوگوں کے دل دہل گئے۔ صحابہ میں جن لوگوں کو حضرت عثمان کے طرز عمل سے اختلاف تھا اور جن میں ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ بھی داخل ہیں، وہ بھی اس کے روادار نہ تھے۔ واقعہ سے پہلے اشتر نخعی نے حضرت عائشہ سے پوچھا تھا کہ اس شخص یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی نسبت آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا، معاذ اللہ، میں اماموں کے امام کے قتل کا حکم دے سکتی ہوں۔ بعض دشمنوں نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ اس واقعے میں حضرت عائشہ کی شرکت بھی تھی۔ عجب نہیں کہ ان بدگمانوں کو بدگمانی کی وجہ یہ ہو کہ حضرت عائشہ کے چھوٹے سوتیلے بھائی محمد بن ابی بکر ان انقلابیوں کے لیڈروں میں تھے، لیکن ابھی گزر چکا ہے۔ حضرت عائشہ نے ان کو اس سے باز رکھنے کی پوری کوشش کی مگر وہ باز نہ آئے۔ خود حضرت عائشہ نے ایک دفعہ حضرت عثمان کے تذکرہ میں فرمایا، خدا کی قسم میں نے کبھی پسند نہ کیا کہ عثمان کی کسی قسم کی بے عزتی ہو۔ اگر میں نے ایسا کبھی پسند کیا ہو تو ویسی ہی میری بھی ہو۔ خدا کی قسم میں نے کبھی پسند نہ کیا کہ وہ قتل ہوں، اگر کیا ہو تو میں بھی قتل کی جاؤں۔ اے عبید اللہ بن عدی، تم کو اس علم کے بعد کوئی دھوکہ نہ دے۔ اصحاب رسول کے کاموں کی تحقیر اس وقت تک نہ کی گئی جب تک وہ فرقہ پیدا نہ ہوا جس نے عثمان پر طعن کیا۔ اس نے وہ کہا جو نہیں کہنا چاہیے، وہ پڑھا جو نہیں پڑھنا چاہیے، اسی طرح نماز پڑھی جس طرح نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہم نے ان کے کارناموں کو غور سے دیکھا تو پایا کہ وہ صحابہ کے اعمال کے قریب تک نہ تھے۔ اس اعلان سے زیادہ اس افواہ کے جھوٹے ہونے کی دلیل اور کیا چاہیے؟ اور اب بالکل مختصراً ذکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد کا۔ غرض سارے مسلمانوں میں اس وقت ایک ہیجان اور تلاطم برپا تھا۔ صحابہ کی ایک مختصر سی جماعت جو یہ دیکھ رہی تھی
کہ جس باغ کو اس نے اپنے رگوں کے خون سے سینچا تھا وہ پائمال ہوتا ہے۔ اصلاح کا علم بلند کیا۔ اس جماعت کے ارکان عظام حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ تھیں۔ حضرت طلحہ قریشی سابقین اسلام میں داخل عہد نبوت میں مارکوں کے فاتح اور خلیفہ اول کے داماد اور رشتہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف تھے۔ حضرت زبیر اسلام کے ہیرو، شجاعان اسلام میں داخل یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے ملقب تھے۔ رشتہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہم زلف اور خلیفہ اول کے داماد تھے، اور یہ دونوں اس جماعت میں شامل تھے جس کو حضرت عمر نے اپنی خلافت کے لیے منتخب کیا تھا۔ جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی محاصرہ ہی میں تھے کہ حضرت عائشہ اپنے سالانہ دستور کے مطابق حج کو چلی گئیں۔ واپس آ رہی تھیں کہ راستہ میں باغیوں کے ہاتھ سے حضرت عثمان کی شہادت کی خبر معلوم ہوئی۔ آگے بڑھیں تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ملے جو مدینہ سے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ مدینہ سے لدے پھندے بدوؤں اور عوام الناس کے ہاتھوں سے بھاگے چلے آتے ہیں، اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑا کہ وہ حیران و سرگرداں ہیں، نہ حق کو پہچان سکتے ہیں، نہ باطل سے انکار کر سکتے ہیں، اور نہ اپنی حفاظت پر ہی قادر ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ باہم مشورہ کرو کہ اس موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ پھر یہ شعر پڑھا: اگر میری قوم کے سردار میری بات مانتے تو میں ان کو خطرے سے باہر لے آتی۔ اس کے بعد وہ مکہ معظمہ واپس چلی آئیں۔ عام لوگوں کو اس حادثہ کی اطلاع ہوئی تو لوگ ہر طرف سے سمٹ کر ان کے پاس آنے لگے۔ انہوں نے طلب اصلاح کی دعوت دی۔ عمر بنت عبد الرحمن سے مروی ہے کہ ام المومنین نے فرمایا کہ اس قوم کی طرح کوئی قوم نہیں جو اس آیت کے حکم سے اعراض کرتی ہو۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1۔ اگر مسلمان جماعتیں لڑ جائیں تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو، پس اگر ایک دوسرے پر ظلم کرے تو ظلم کرنے والی سے لڑو، یہاں تک کہ حکم الہی کی طرف سے وہ رجوع کرے، اور جب رجوع کرے تو دونوں میں صلح کرا دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔